ایک ایسی خاموش وادی جہاں کبھی ایک طاقتور قوم آباد تھی، ایک ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کے غرور میں ڈوب گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے، اپنی قوت پر فخر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن جب انسان اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کو بھول کر تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے۔ یہ داستان ہے قوم سمود کی اور اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کی، جنہیں اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفو ود محسن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت توحید، قوم سمود کی نافرمانی اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بارے میں جو اس قوم کے انجام کا سبب بنا۔ اس سبق آموز واقعے کو قرآن کریم کی روشنی اور معتبر اسلامی مصادر کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ قوم سمود عرب کی قدیم قوموں میں سے ایک تھی۔ یہ قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زمین میں طاقت، خوشحالی اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہ قوم جس علاقے میں رہتی تھی اسے قرآن کریم میں الحجر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ الحجر ایک علاقہ تھا جو عرب کے شمال مغربی حصے میں واقع تھا۔ موجودہ دور میں یہ مقام سعودی عرب کے علاقے العلا کے قریب واقع ہے، جہاں قدیم قوم سمود کے آثار بھی موجود ہیں۔ یہ علاقہ پہاڑوں اور چٹانی وادیوں پر مشتمل تھا۔ قوم سمود نے انہی پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے۔ وہ چٹانوں کو کاٹ کر ایسی رہائش گاہیں بناتے تھے جو مضبوط اور محفوظ سمجھی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر آباد کیا، کھیتی باڑی، باغات، چشمے اور زندگی کی بہت سی سہولتیں عطا فرمائیں، لیکن ان نعمتوں کے باوجود وہ اپنے خالق کو بھول گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک نبی کو بھیجا۔ وہ عظیم نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے، جنہیں اپنی قوم کی طرف توحید کا پیغام لے کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ مفسرین اور اہل تاریخ نے آپ علیہ السلام کا نسب مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ تاہم مشہور قول کے مطابق آپ کا نسب یہ بیان کیا جاتا ہے: صالح بن عبید بن اسف بن ماشخ بن عبید بن حاضر بن سمود، اور بعض اہل علم نے آپ کا سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے قرار دیا ہے۔ البتہ قرآن کریم نے حضرت صالح علیہ السلام کے نسب کی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ آپ علیہ السلام کا اصل تعارف یہ ہے کہ آپ اللہ کے منتخب کردہ رسول تھے، جنہیں ایک گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے۔ لوگ آپ کے اخلاق، سچائی اور پاکیزہ کردار سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو یہی لوگ آپ کے مخالف بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا، زمین میں آباد کیا، طاقت اور نعمتیں عطا فرمائیں، عبادت کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔ لیکن قوم سمود کے سرداروں نے تکبر کیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے درمیان حق اور باطل کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا پیغام یہی رکھا کہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ زمین، یہ نعمتیں، یہ طاقت اور یہ خوشحالی سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جس رب نے انہیں پیدا کیا اور انہیں زندگی کے وسائل دیے، وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور سمجھایا کہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو وہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
لیکن قوم سمود کے اکثر لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ قوم کے سرداروں نے تکبر کیا اور ان لوگوں کو حقیر سمجھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امید رکھتے تھے، لیکن کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں؟ ان کے لیے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ حق کی پہچان بن چکا تھا، اور یہی وہ سوچ تھی جس نے انہیں ہدایت قبول کرنے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکمت اور نرمی کے ساتھ سمجھایا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو خیر خواہی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن قوم سمود میں سے کچھ لوگ اپنے غرور اور ضد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت توحید سننے کے بعد قوم سمود کے سرداروں نے آپ علیہ السلام سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے ہم جان سکیں کہ آپ کا پیغام سچا ہے۔ بعض تفسیری روایات میں ذکر ملتا ہے کہ قوم سمود نے ایک خاص پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو اسی پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر کر دے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا مطالبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے ایک عظیم نشانی ظاہر فرمائی، اور وہ نشانی تھی ناقۃ اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی عام جانور نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح آزمائش تھی۔ اب قوم سمود کے سامنے فیصلہ تھا کہ وہ اللہ کی نشانی کو قبول کرتے ہیں یا اپنے غرور اور ضد پر قائم رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن قوم کے اکثر سرداروں نے تکبر کیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ اس نشانی کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ لیکن جب دلوں میں تکبر آ جائے تو انسان واضح نشانی دیکھ کر بھی حق سے منہ موڑ لیتا ہے، اور یہی نافرمانی آگے چل کر قوم سمود کے انجام کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے سامنے اپنی قدرت کی ایک واضح نشانی ظاہر کر دی تھی۔ ناقۃ اللہ ان کے لیے ایک امتحان تھی کہ آیا وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا اپنی خواہشات اور غرور کے راستے پر چلتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح طور پر خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، اسے اللہ کی زمین پر آزاد چھوڑ دو، اور یاد رکھنا کہ اگر تم نے اللہ کی اس نشانی کے ساتھ بدسلوکی کی تو پھر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن قوم سمود کے سرکش لوگوں نے اس تنبیہ کو قبول نہ کیا۔ ان کے دلوں میں غرور اور ضد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ اللہ کی نشانی کا بھی احترام نہ کر سکے۔ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ قوم سمود میں ایک بدبخت شخص نے اونٹنی کو قتل کر دیا، جبکہ باقی لوگ بھی اس جرم پر راضی ہو گئے۔ یہ صرف ایک جانور کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کے مقابلے میں کھلی نافرمانی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا اور فرمایا کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو۔ یہ ایک وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ یہ 3 دن اس قوم کے لیے آخری مہلت تھے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، لیکن انہوں نے توبہ کے بجائے مزید تکبر اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ قوم سمود یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ اپنے مضبوط گھروں، اپنی طاقت اور اپنے پہاڑوں میں تراشی ہوئی بستیوں کے ذریعے محفوظ رہیں گے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ جس اللہ نے انہیں طاقت دی ہے وہی طاقت واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا ایک ایسے فیصلے کا جسے دنیا ہمیشہ کے لیے عبرت کے طور پر یاد رکھے گی۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے واضح نشانی کو جھٹلایا، اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا اور سرکشی کے راستے کو اختیار کیے رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت پورا ہوا تو اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے انہیں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وہی لوگ جو اپنی طاقت، اپنی تعمیرات اور اپنے مضبوط گھروں پر فخر کرتے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ان کے بڑے بڑے گھر، ان کی قوت اور ان کی شان و شوکت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کا پیغام پہنچایا، انہیں سمجھایا، خبردار کیا، لیکن جب انہوں نے مسلسل نافرمانی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اس واقعے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ طاقت، دولت اور دنیاوی ترقی انسان کو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کے احکامات کو مانے اور تکبر کی بجائے عاجزی اختیار کرے۔ قوم سمود کے آثار آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی ہے قوم سمود کا انجام، اور یہی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون کہ جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے عبرت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ قرآن کریم کے واقعات، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت اور اسلامی معلومات پر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو ود محسن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ علم کی یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔